مہدوی بزرگوں، دوستوں، آپ تمام سے اس بات کے شیئر کرتے ہوئے بڑی خوشی اور مسرت ہوتی ہے کہ گروہ مہدویہ کینیڈا کی جانب سے وقتاً فوقتاً دینی اجتماع کا اہتمام ہوتا چلا آ رہا ہے۔ قوم کے مقدس مرشدین کرام اس پر مختلف عنوانوں پر مخاطب کرتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ تعلیمات عوام تک پہنچ رہی ہے، اور خصوصاً ہندوستان ہی نہیں بلکہ ملک سے باہر رہنے والے تمام مہدوی حضرات اس تعلیمات سے مستفید ہوتے رہے ہیں، بیانوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یوں تو ہمارے قوم کے بزرگان دین مرشدین کرام نے مختلف عنوان پر بہترین سے بہترین انداز میں آپ سے مخاطب کیا ہے، مگر آج اس فقیر کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ مہدویت ہی عین اسلام ہے۔ ہوتا تو یوں ہے کہ مہدویت عین اسلام ہے۔ بندے نے سوچا کہ مہدویت عین اسلام ہے، کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس کو مہدویت ہی عین اسلام ہے اگر کہا جائے تو ہم میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ مہدویت عین اسلام ہے اور مہدویت ہی عین اسلام ہے، مہدویت ہی عین اسلام ہے کہنے سے ہمیں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے مہدویت ہی عین اسلام ہے کہنے سے اس کے پیچھے بہت سارے چیزیں پوشیدہ ہیں، جیسے کہ قرآن سے، حدیث سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، ہر طرح سے مہدویت کا ثبوت مل جاتا ہے۔ پھر ہم بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ مہدویت ہی عین اسلام ہے۔ تو دوستو، آئیے اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت اس فقیر نے حاصل کی ہے۔ دراصل مہدویت کیا ہے، مہدویت کے معنی کیا ہیں؟ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ثم ان علینا بیانہ کے تحت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیان قرآن کا سلسلہ جب شروع کیا تو قرآن کے رموز کو بتلاتے ہوئے اور حدیث کے مطابق حضرت مہدی موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تعلیمات ولایت کو پیش کیا ہے، عشق کی تعلیم کو پیش کیا ہے، وہی تعلیمات مہدویت کہلاتی ہے۔ تو اب ہمارے ذہن میں یہ بات گھر کر گئی ہوگی، بیٹھ گئی ہوگی کہ مہدویت کسے کہا جاتا ہے، تو اس کا خلاصہ اس فقیر نے ابھی یہاں پر کیا۔ اور چونکہ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پہلا دعویٰ جو مکہ مکرمہ میں کیا ہے 901 ہجری میں، اس کے بعد 903 ہجری میں احمد آباد میں تاج خان سالار کی مسجد میں دوسرا مہدی خلیفۃ اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اور تیسرا دعویٰ برلی میں جو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے کیا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ اس دعوے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا تیسرے دعوے پر کہ اے سید محمد، تم دنیا والوں کے سامنے مہدویت کو ظاہر کر دو، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم نے تمہیں مہدی موعود بنایا ہے، اس کا اظہار ساری دنیا والوں پر کر دو۔ تو اسے تاکیدی حکم اللہ کا جب آ گیا تو اسے دعوی موقدہ کہا جاتا ہے۔ اب اس دعوی موقدہ کے بعد مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ بندے کا آنا ایسے وقت میں ہوا جبکہ دین اسلام کے دعوے دار رسم و عادت اور بدعت میں پڑ چکے تھے، اور دین اسلام کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو چکا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ ہے ہمارے پاس، پھر یہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر اس کے بعد کیا اہمیت رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہونے کے بعد پھر یہ آگے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم کس لیے مانیں؟ تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اظہار کیا، اور ہم سب بھی جانتے ہیں کہ جب خدا کا بندہ ظاہری شریعت پر عمل کرتا رہا اور باطن کی طرف اس کی توجہ نہیں تھی، اور اس وقت ایسے ماحول میں جبکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے 360 بتوں کو جب نکال کر پھینک دیا تھا، تو کسی بھی اللہ کے بندے کی توجہ ان بتوں سے ہٹ جانے سے وہ یہ سمجھ رہے تھے اللہ کے بندے کیا بتوں کا خاتمہ ہو گیا ہے، مگر یہاں پر آپ غور فرمائیے کہ اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہاں سے اس شرک جو ہے ختم ہو چکا ہے، مگر آپ یاد رکھیے کہ شرک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شرک جلی کہلاتا ہے اور دوسرا شرک خفی کہلاتا ہے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں۔ شرک جلی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور معبود کی پرستش اور پوجا کرنا، اور جھاڑ، پتھر، پہاڑ وغیرہ کے پوجے جانے کو شرک جلی کہا جاتا ہے، اور شرک جلی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ہی مٹا دیا، جیسے کعبۃ، اس فقیر نے پہلے ہی عرض کیا کہ جو ہے کعبۃ اللہ سے 360 بتوں کو نکال دیا، اور صرف خدا کا تصور اور خدا کی وحدانیت، خدا کی توحید لوگوں کے ذہن و قلب میں بٹھا دی گئی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ اپنی زندگی میں مکمل طور پر توحید کی تعلیم مکمل جب کر دی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ کے پردہ فرمانے کے بعد پھر یوں ہونے لگا کہ کئی سال تک دین اسلام کو ترقی ہوتی گئی، دین اسلام پھیلتا گیا، مگر دین اسلام کے پھیلنے میں یہ ہوا کہ جو نئی نئی قومیں دین اسلام کو جو قبول کر رہی تھی، تو انہوں نے دین اسلام کو تو قبول کیا، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنی قوم میں جو مروجہ جو کچھ چیزیں بعض تھی ان کو دین اسلام میں خلط ملط کر دیا، اور اس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہی دین اسلام ہے۔ تو ایک طرح سے سمجھیے کہ اسلام کے اندر ایکسپلائٹیشن ہونے لگا، اور اس وقت یہ عالم تھا کہ حکومتوں کو خوش رکھنا، بادشاہوں کا وہی مذہب سمجھ رہے تھے، اور بادشاہ کی مرضی کے مطابق فتوے دیے جانے لگے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہی اسلام ہے، مگر شرک جلی کے ساتھ انہوں نے شرک خفی کو نہیں سمجھا، جو پوشیدہ طور پر انسان کے اندر جو چیز چھپی ہوئی تھی، جیسا کہ کہا گیا کہ علماء نے بادشاہوں کو خوش رکھنا مقصد حیات سمجھا تھا، اسی کو مذہب سمجھتے تھے، مگر ان کے اندر اپنی انا کا جو بت بیٹھا ہوا تھا، اپنی انا کا جو بت بیٹھا ہوا تھا جسے شرک خفی کہا جاتا ہے، اس بت کو وہ توڑ نہ سکے۔ جیسا کہ ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تذکرہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا گیا، تو یوں کہا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ بایزید اپنے آپ کو 40 سال تک ڈھونڈتا رہا، مگر بایزید اپنے آپ کو کہیں نہ پا سکا۔ تو حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح کرتے ہوئے، دیکھیے شرک خفی ایک کہیں پر چھپا ہوا تھا، اس کو ظاہر کرتے ہوئے
حضرت خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ڈھونڈنے والا بھی باقی نہ رہتا۔ تو یہ ہے ہستی اور خودی کو مٹانا، اور یہی ہستی اور خودی جسے جی جان سے جینا کہتے ہیں، یہی تو حیات دنیا ہے، یہی تو دنیا ہے۔ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کا بندہ زن، فرزند اور دولت سے محبت کرتا ہے، اور وہ محبت اللہ کی محبت پر یہ محبت غالب آ جاتی ہے، تو پھر بندہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ قیامت میں ایک قوم کو پیش کیا جائے گا، اور وہ قوم کے عمل تہامہ کے پہاڑ کے برابر ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا؟ تو حضور مہدی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھیے کہ ان کے پاس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین سب کچھ تھا، راتوں کا جاگنا بھی تھا، عبادتیں بھی تھی، مگر وہ لوگ دنیا پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ یہی حب دنیا جب انسان کے دل میں غالب آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ دور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک کشتی سمندر کے پانی پر تیرتی رہتی ہے، سمندر کے پانی پر تیرتی رہتی ہے تب تک وہ سلامت رہتی ہے، مگر جیسے ہی سمندر کا پانی آہستہ آہستہ سوراخ کر کے اگر اس کشتی کے اندر داخل ہونے لگتا ہے تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے شرک خفی جس پر بندے کی توجہ نہیں ہوتی، یہ ایک ایسا شرک ہے جس سے بچانے کے لیے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور یہ دنیا، یہ علماء جو اس وقت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا دار عالم بادشاہوں کو خوش رکھتے تھے، اور ایک مہدوی جو ہے اللہ پر نظر رکھتا ہے، اس کی مثال حضرت بندگی میاں سید محمود سیدن جی خاتم الراشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ ہستی، اور میاں مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ ہستیاں جب اکبر کے دربار میں ثبوت مہدی پیش کر رہی تھی تو بادشاہ نے ان سے خوش ہو کر ان کو تحفتاً ایک قرآن پیش کیا۔ تو آپ ایسی ہستیوں نے جب قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیا، علماء سو دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت آپ قرآن کو لیتے ہیں، قرآن کے جب اوراق کھولتے ہیں تو ہر ورق کے پیچھے ایک سونے کا پرت ہوتا ہے۔ تو وہ بزرگ ہستی نے کیا کیا کہ قرآن کو اس طرح سے جھٹکا کہ ایک ایک ورق سے سونے کے جو پرت تھے وہ بکھرنے لگے، زمین پر بکھر گئے۔ تو اس وقت جو علماء بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دوڑ کر آ کر ان سونے کے پرتوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ تو اکبر بادشاہ نے کہہ دیا اس وقت کہ دیکھیے یہ دنیا دار عالم ہے، یہ اللہ کی محبت میں چاہنے والے یہ عالم لوگ ہیں۔ تو دیکھیے کہ دنیا کی محبت اور اپنی ہستی اور جی جان سے جینا یہی حیات دنیا ہے، اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو شرک خفی میں بھی مبتلا ہو۔ اور آج کل بھی شہرت اور عزت کے لیے ہمارے نوجوان عقیدوں کو اسی طرح سے بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیوں کہ انہوں نے صحیح تعلیمات مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ کسی نے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ خدا کے طلب کرنے میں کون سی چیز اہمیت رکھتی ہے، خدا کو طلب کیسے کیا جا سکتا ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو خدا کے قریب تر کر سکتی ہے اور خدا کے قریب ہم پہنچ سکتے ہیں؟ تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہے عشق۔
تمہارے اندر خدا کا وہ عشق پیدا کرو کہ وہ تم کو خدا تک پہنچا دے۔ ایک مرتبہ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قافلے کے ساتھ احمد آباد میں صابر ندی کے کنارے پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کسی خیال میں مستغرق ہیں، اور اتنے میں ایک بادشاہ کا جو بھانجا ہوتا ہے وہ کسی عورت کے عشق میں اتنا وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی معشوقہ کے پاس جاتا ہے، اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے اس سے، تو غصے میں برہم ہو کر وہ جب واپس پلٹ کر آتا ہے تو ہاتھ میں تلوار اس کے ہوتی ہے، وہ برہم ہوتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک بت سوار ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ راستے میں جو بھی ملے گا میں اس تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اب غصے میں وہاں سے آگے بڑھتا ہے، راستے میں مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو جاتی ہے، خلیفۃ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے تلوار اٹھا کر کہ تم کون ہو؟ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف نگاہ ڈال کر کہتے ہیں مسکراتے ہوئے کہ ہم وہ ہیں جو کسی بچھڑے ہوئے عاشق کو اس کے معشوق سے ملا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر ذو معنی مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کہہ دی، مگر اس کلام کا اثر اس کے دل پر اتنا ہوا کہ اس نے تلوار پھینک دی اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر گیا، اور اس نے تصدیق سے وہ مشرف ہو گیا۔ تو دیکھیے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے کو آپ کے آنے کا مقصد آپ نے بیان کر دیا کہ ہم وہ ہیں جو کسی بچھڑے ہوئے عاشق کو اس کے معشوق سے ملا دیتے ہیں۔ ایک بندہ ایک عاشق ہے اور اپنے خدا سے جب وہ لو لگاتا ہے تو اپنے معشوق سے جب لو لگاتا ہے تو اس کو جوڑنے کا کام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کرتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ مہدویت ہی عین اسلام ہے، کیونکہ اسلام کا مقصد ہی بندے کو خدا کے قریب کرنا ہے۔ تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہی تعلیمات لے کر آئے ہیں۔ اور دیکھیے آپ کہ نماز جیسی عبادت کو لے لیجئے، اسلام ہی کا تو ایک فرض ہے یہ۔ اب کسی غیر مذہبی سے پوچھا جائے کہ تم نماز پڑھتے ہو تو کہے گا کہ ہاں، نماز کے لیے مسجد جاتے ہو تو کہے گا ہاں، تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے نماز کے تعلق سے کہ ہم سارے کاروبار کو چھوڑ کر، دنیا کو چھوڑ کر مسجد میں جاتے ہیں اور سب سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں اور جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس سے پوچھا جائے کہ تم نماز کس لیے پڑھتے ہو تو یہی جواب دے گا کہ نماز فرض ہے اور فرض کی ادائیگی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اتنا ہی وہ جواب دے گا۔ اب یقیناً ایک مہدوی سے پوچھئے کہ نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے تو امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے تحت وہ کہے گا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبدون اللہ کانک تراہ، تم اس طرح سے عبادت کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم میں اتنی سکت نہیں کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ سمجھ کر تو عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک مہدوی کی نماز ایسی ہی نماز ہوا کرتی ہے۔ اسی بنا پر احمد آباد کے علماء کرام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آئے اور نماز کا وقت ہوا، آپ مصدقین مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز کے لیے جماعت میں کھڑے ہو گئے۔ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کی۔ نماز ختم ہونے پر علماء نے اعتراض کیا کہ تم اپنے ساتھیوں سے سمجھا دو کہ وہ اپنی نماز کو درست کر لیں۔ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پلٹ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو بھائیو، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تم اپنی نمازوں کو درست کر لو۔ پھر پلٹ کر مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان علماؤں سے کہا کہ بھائیو، یہ جو ساتھی میرے جو نماز پڑھ رہے ہیں اور جو سجدہ کر رہے ہیں،
ایک سجدہ تو ان کے جیسا کر کے دکھلا دو۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ نماز کی جو تعلیم ہے، جیسا کہ ایک مہدوی ہی جان سکتا ہے کہ نماز کی تعلیم کیا ہوتی ہے، کیونکہ نماز میں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب علماء سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کیا یہی مقصد ہے نماز کا کہ نماز پڑھ لی فرض ادا ہو گیا؟ نہیں، ایک مہدوی سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز پڑھو کب کہا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کب ہوتی ہے؟ نماز پڑھنا الگ چیز ہے، نماز قائم کرنا الگ چیز ہے۔ نماز کب قائم ہوتی ہے؟ نماز اسی وقت قائم ہوگی جب کہ بندہ اللہ اکبر کہہ کر یہ تصور رکھے کہ وہ جو کچھ بھی عبادت کر رہا ہے اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہے، یا نہیں تو کم از کم یہ سمجھ کر عبادت کر رہا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی نماز میں سراپا یہی تصور رہتا ہے، تو یہ ہوا نماز قائم کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے اشارہ کر دیا، نماز پڑھو نہیں کہا، نماز قائم کرو کہا، تو نماز قائم کرنا یہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس طرح سے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہے، اس کی مثال میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حسن بصری اور رابعہ بصری دونوں ایک جگہ سے جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، تو حسن بصری نے کیا کیا کہ اپنا جو مصلی جانماز تھی وہ کھولا اور سمندر کے پانی پر بچھا دیا اور کہا کہ آؤ رابعہ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، ذرا نماز پڑھ لیتے ہیں۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت اپنے جانماز کو بغل سے نکالا اور اس کو ہوا کے زانو پر ڈال دیا، ہوا پر تیرتا ہوا جانماز، اور کہا کہ آؤ حسن، نماز ہم یہاں ادا کرتے ہیں۔ پھر رابعہ بصری نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حسن، تم نے جہاں جانماز ڈال دیا ہے سمندر کے سطح پر، تو یہ تو ایک معمولی مچھلی بھی یہ کام کر سکتی ہے، اور میں نے جو ہوا کے دوش پر جو نماز کا جانماز ڈالا ہے یہ تو معمولی مکھیاں بھی کر سکتی ہے، ہوا کے زانو پر اڑ سکتی ہیں، ہوا کے دوش پر اڑ سکتی ہیں۔ ہمیں تم نے جو کیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جو ارادہ کیا، تو دل میں تھوڑا سا شرک خفی آ گیا اور یہ تصور کر لیا کہ میں اس طرح سے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ تو دیکھیے اولیاء کرام نے بھی جو تعلیمات بتلائی ہیں، ان کے پاس جو تعلیمات تھی وہ یہی تھی کہ جو ہے شرک خفی کو بھی مٹا دیا جائے، وہی نماز قائم کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ نماز میں پڑھ رہا ہوں، یہ اگر کوئی کہے مسلمان تو کہے کہ بھئی خدا پرستی تو نہیں، ارے نعوذ باللہ، وہ یہ کہے کہ یہ بت پرستی تو نہیں، تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ میں جو لفظ آتا ہے ہمارے ذہنوں میں اور ہم نماز کرتے ہیں، کم از کم بت پرستی تو نہ صحیح، خود پرستی تو ضرور ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر انا ہوتی ہے، میں لفظ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت امام الکائنات میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام نے الا اللہ تو ہے لا الہ ہوں نہیں کی ہمیں تعلیم دی۔ یہ تو ہے ہوں نہیں کو کچھ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ کلمہ تو لا الہ الا اللہ ہے، اور پھر یہ الا اللہ تو ہے لا الہ ہوں نہیں، یہ کلمہ کہاں سے آیا؟ اعتراض کرنے والے اس طرح سے اعتراض کرتے ہیں۔ مگر آپ دیکھیے کہ الا اللہ تو ہے لا الہ ہوں نہیں میں ہی لا الہ الا اللہ پوشیدہ ہے، کیونکہ یہ تو ہے ہوں نہیں کا راز یہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو جب اللہ کی ذات کا ہم نے اقرار کیا، اللہ کی ذات کے لیے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اس لفظ پر غور کیجئے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر پہلے لا لفظ آتا ہے، لا کے معنی ہوتے ہیں
کہ نہیں ہے کوئی معبود، پھر آتا ہے الا اللہ، مگر اللہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ بھی پوشیدہ تعلیم رکھ کر لا الہ الا اللہ کی کہہ رہا ہے کہ پہلے اپنی ذات کی نفی کر دو، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس لیے مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو لے لیجئے، الا اللہ، تو ہے، لا الہ نہیں، اے اللہ سب کچھ تو ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو لا الہ الا اللہ کا ایکسپلینیشن یہاں پر خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں دے دیا ہے۔ کیوں؟ اور اسی طرح سے یہ تعلیمات دے کر، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے آنے والے کو، اسلام قبول کرنے والے کو جب تعلیم دیتے ہیں تو اللہ نے یہ قانون بتلا دیا کہ وہ یزکیہم و یعلم الکتاب والحکمہ، یعنی کہ علم و کتابیں اور حکمت کی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتیں، علم و حکمت کی باتیں اسلام میں نئے داخل ہونے والے پر بتلانے سے پہلے، ظاہر کرنے سے پہلے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا کرو، یزکیہم، ان کے دلوں کو صاف کر دو۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے الا اللہ، تو ہے، لا الہ ہوں نہیں، کہ یہ ذکر، یہ تلوار ایسی دی کہ اس الا اللہ تو ہے، لا الہ ہوں نہیں کی تلوار سے انا کا بدھ بھی ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ الا اللہ تو ہے، لا الہ ہوں نہیں، وہ یہی تعلیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگے ذکر اللہ کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے کہہ دیا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ذرا بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ تو دیکھیے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کے ساتھ ساتھ نماز کو بھی فرض قرار دیا ہے، اور کہہ دیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہاں پر بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِی سے مراد یہاں پر ذکر سے مراد نماز ہی ہے۔ تو چلیے آئیے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اگر فَاذْكُرُونِی یہاں پر ذکر سے مراد نماز ہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا، فَاذْكُرُونِی يَذْكُرْكُمْ کا مطلب یہ ہوا کہ تم میری نماز پڑھو میں تمہاری نماز پڑھوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ذکر سے مراد وہی ذکر کی تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے۔ الا اللہ تو ہے، لا الہ ہو نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر اللہ کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے یہاں پر اس فقیر کا عنوان ہے کہ مہدویت ہی عین اسلام ہے۔ تو دیکھیے کہ مہدویت تعلیمات کیا ہے، عین اسلام ہے۔ ہر چیز کو یہ اسلام قرآن اور حدیث سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے مہدویت کو۔ تو یہاں پر مہدویوں کے پاس جو ذکر اللہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کو یاد کرو صبح اور شام۔ یہاں پر کیا بکرتم واسیلہ اللہ نے فرمایا، یہ لفظ پر غور فرمائیے۔ اب آئیے پلٹ کر گروہ مہدویہ کی طرف دیکھیے کہ گروہ مہدویہ میں مہدی موعود علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق صبح اور شام، یعنی فجر سے طلوع آفتاب تک صبح میں اور عصر سے مغرب تا عشاء شام میں، دونوں وقت اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ہر مہدوی اللہ کے اس حکم کے تحت آ جاتا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہی فرمان قوم مہدویہ میں، تمام قوم مہدویہ اس فرمان کو جو ہے اپناتی ہے۔ اور حضرت ابوذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث جو بیان کی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زار و خطار رو رہے تھے۔ ابوذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے درمیان میں بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا
کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو غمگین کیا ہوا ہے، کس چیز نے رلایا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں کی یاد نے مجھے رلایا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم میرے صحابہ ہو، بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آنے والے ہیں۔ اور لمبی چوڑی یہ حدیث ہے کہ وہ اس کی صفتیں اللہ کے بندوں کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان کی ہے۔ اس میں ایک خاص صفت یہ بھی بتلائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگ خدا کی محبت میں، خدا کے گھروں میں جمع ہوں گے اور عشق الہی میں وہ لوگ مستغرق رہیں گے اور ان کے دل ذکر اللہ کی طرف مائل رہیں گے۔ اب ساری دنیا میں پھر کر آپ دیکھ لیجئے کیسی کون سی قوم ہے جو خدا کی محبت میں ایک جگہ جمع ہوتی ہے، ایک ٹولی بن کر وہ خدا کی ذکر میں بیٹھتے ہیں، صبح شام بیٹھتے ہیں اللہ کے فرمان کے تحت۔ تو آپ کو ڈھونڈنے پر صرف گروہ مہدوی میں یہ عمل ملے گا۔ تو دیکھیے کہ مہدویت ہی یہاں پر عین اسلام ہے۔ پھر دیکھیے آگے بڑھیے کہ میر ذوالنون، کون نہیں جانتا میر ذوالنون کو، حاکم فراق، وہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو میر ذوالنون آزمانے کے لیے مختصراً میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، واقعے کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ میر ذوالنون مہدی خلیفۃ اللہ کو کہ آیا وہ صحیح مہدی موعود ہیں یا نہیں ہیں آزمانے کے لیے آتا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے رعب اور دبدبے اور شان کے ساتھ آتا ہے، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے۔ اس وقت مہدی خلیفۃ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بیان قرآن فرما رہے ہوتے ہیں۔ اسی درمیان میں جب بیان قرآن ہو رہا ہوتا ہے، میر ذوالنون گھوڑے پر سے اترتا ہے اپنے دبدبے کے ساتھ اور صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف غضب کی نگاہ ڈال کر کہتے ہیں اے میر ذوالنون، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ۔ تو میر ذوالنون جیسے ہی مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام شیر کی طرح دہاڑتے ہیں تو میر ذوالنون وہیں پر بیٹھ جاتا ہے اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان قرآن سنتا ہے۔ اس کے دل پر بیان قرآن کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کے سارے شکوک اور شبہات آہستہ آہستہ جو لے کر آیا تھا مٹنے لگتے ہیں۔ پھر بیان قرآن ختم ہونے کے بعد وہ آ کر کہتا ہے کہ ہم نے حدیثوں میں یہ پڑھا ہے کہ جو مہدی ہوگا، سچا اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا، اس پر تلوار کام نہیں کرے گی۔ تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر کہتے ہیں کہ آگ کا کام ہے جلانا، پانی کا کام ہے ڈبانا اور تلوار کا کام ہے کاٹنا۔ پھر آپ مسکرا کر کہتے ہیں کہ اگر آپ آزمانا چاہتے ہو تو آزما لو۔ پھر میر ذوالنون تلوار اٹھاتا ہے مہدی خلیفۃ اللہ کی طرف تو اس کا ہاتھ یکایک شل ہو جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ بہت کوشش کرتا ہے وہ تلوار چلانے کی مگر خلیفۃ اللہ پر وہ وار نہیں کر سکتا۔ پھر خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ایسا ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو اس کا ہاتھ حرکت میں آ جاتا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ اس طرح سے وہ وار کرتا ہے، وہیں پر اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے 3 مرتبہ کرتا ہے اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام باری باری اس کے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ اس کا ہاتھ حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس معجزے کو دیکھ کر وہ آمنا و صدقنا کہہ اٹھتا ہے اور مہدی خلیفۃ اللہ پر ایمان لے آتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد پھر وہ کہتا ہے میر ذوالنون کہ اب خدا کی قسم یہ تلوار اس پر چلے گی جو آپ کی مخالفت میں کچھ کہتا ہوگا، اب یہ تلوار اس پر چلے گی۔ تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم اگر تلوار چلانا چاہتے ہو تو اپنے نفس پر چلاؤ، کیونکہ خدا کا اور مہدیوں کا ناصر تو خدا ہی ہے، ہماری حفاظت کرنے والا خدا ہے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ تو دیکھیے کہ توکل علی اللہ کی مثال بھی
اللہ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کس پیارے طریقے سے دی ہے کہ مددگار مہدویوں کا تو خدائی ہے، اور اسی لیے آج ہم مہدویت ہی عین اسلام ہے، اس مہدویت تعلیمات کو ہم نے سنا ہے، اور اس مہدویت تعلیمات کو سننے کے بعد چونکہ یوں تو ولایت کی تعلیمات جو مہدی موعود علیہ السلام نے فرائض ولایت جو بتلائے ہیں، ترک دنیا، ترک ہستی و خودی جسے کہا جاتا ہے، عزلت عن الخلق، ہجرت، یہ تعلیمات ولایت کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جس کو قرآن سے ثابت کیا جا سکتا ہے، مگر اس کو ثابت کرنے کے لیے وقت کافی درکار ہوگا۔ اور جس طرح سے ہجرت کا جہاں پر معاملہ آیا تو مہدی موعود علیہ السلام نے کیا ہی پیاری بات فرمائی ہے کہ ہجرت اپنے وطن سے دوسرے وطن میں اللہ کے لیے ہجرت کرنا بھی ہجرت ہے، مگر باطنی ہجرت یہ ہے کہ اپنی انا سے بقا کی طرف ہجرت کی جائے، یہ باطنی ہجرت ہے۔ تو ہجرت کی بھی مثالیں کیا ہی پیاری دی ہیں۔ صحبت صادقین وکونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن میں فرمایا ہے، تو اولیاء کرام اور خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی ذات بابرکات ایسی ذات ہے کہ جس کے پاس آنے کے بعد ہر کوئی آپ کی صحبت میں رہ کر وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اور کونوا مع الصادقین کا پورا حق اس سے ادا ہوتا ہے۔ یہی وہ ہجرت ہے، اور اس طرح سے طلب دیدار خدا فرمایا مہدی موعود علیہ السلام نے اس کو فرائض ولایت میں فرض فرمایا ہے، طلب دیدار خدا۔ وہی طلب دیدار خدا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کی خواہش کی تھی کہ میں اے باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اور بات ہے، یہ اور تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس دنیا میں دیدار خدا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، مگر اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی۔ قرآن کے ان الفاظوں پر نقطوں پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے لن ترانی فرمایا، اے موسیٰ، صرف موسیٰ کے لیے مخصوص تھا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، تو مجھے نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لن ارا، میں نہیں دکھ سکتا ہے موسیٰ، ایسا نہیں کہا اللہ نے۔ تو قرآن کے ان الفاظ پر، آیتوں پر اور ان مقدس الفاظوں پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ خواہش کی تکمیل ہوئی شب معراج کے موقع پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا کیا، اور یہی دیدار کی تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے آشکار ہونے والی تھی۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیف تہلک امتی انا فی اولہا و عیسیٰ ابن مریم فی آخرہا و مہدی من اہل بیتی فی وسطہا، یعنی میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کی ابتدا میں ہوں، آخر میں عیسیٰ ہے اور درمیان میں مہدی ہے، کیونکہ مہدی خلیفۃ اللہ تعلیمات ولایت کو دنیا والوں پر پیش جب کرے گا تو وہ مہدی اللہ کا خلیفہ ان ولایت کی تعلیمات کے ذریعے اللہ کے درمیان میں جو پردے حائل ہوتے ہیں اور جو پردوں کی وجہ سے امت مسلمہ ہلاکت میں پڑتی ہوگی، تو مہدی خلیفۃ اللہ ولایت کی تعلیمات کے ذریعے اللہ کے بندوں کو، امت محمدی کو ہلاکت سے بچائے گا۔ اسی لیے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر تم کو برف کی پہاڑیوں پر سے بھی رینگتے ہوئے جانا پڑے تو تم مہدی کی تصدیق کرو، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ تو دیکھیے کہ یہاں پر مہدی موعود علیہ السلام نے جو بھی تعلیمات ولایت ہم کو بحکم قرآن دی ہے، اور قرآن کے ذریعے تعلیمات ولایت کو پیش کیا ہے، یقیناً یہی تعلیمات مہدویہ ہی عین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول و مہدی کے ذریعے ہم کو مہدویہ تعلیمات کیا ہے
اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مہدوی بنا کر جلائے، مہدوی بنا کر مارے، اور ہمارا حشر رسول و مہدی کے زیر سایہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔